امریکی صدر ٹرمپ نے مشیروں کو ایران کے خلاف طویل المدتی ناکہ بندی کی تیاری کی ہدایت کر دی۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی معیشت اور تیل کی برآمدات پر دباؤ جاری رکھا جائے۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ تنازع سے نکلنے یا دوبارہ بمباری کرنا ناکہ بندی برقرار رکھنے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ برطانوی شاہ چارلس متفق ہیں کہ ایران جوہری بم نہیں رکھ سکتا۔ امریکہ نے ایران کو فوجی شکست دی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں شاہ چارلس اور ملکہ کے اعزاز میں عشائیے کی تقریب سے خطاب۔ برطانوی شاہ چارلس کا امریکہ کے ساتھ غیر متزلزل عزم کا اظہار، کہا یورپ اور امریکہ کے درمیان شراکت داری بہت اہم ہے۔ امریکہ نے ایران کے 35 اداروں اور شخصیات پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان اداروں اور شخصیات پر الزام ہے کہ یہ ایران کے بینکاری شعبے کی مدد کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان اداروں اور شخصیات نے اربوں ڈالر کا تیل پار کرانے میں مدد دی۔ متحدہ عرب امارات کا تیل پیدا کرنے والے ممالک کے فورمز اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ یو اے ای تیل کی فروخت پالیسی میں خود مختاری حاصل کرے گا۔ فیصلہ 1 مئی سے نافذ ہوگا۔ کراچی میں منکی پاکس کے ایک اور کیس کی تصدیق۔ سندھ انفیکشس ڈیزیزز اسپتال میں مریض میں ایم پاکس کی تصدیق۔ مریض کی عمر 39 سال ہے اور پٹھان کالونی کا رہائشی ہے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ کراچی میں مجموعی طور پر منکی پاکس کا شکار ہونے والے 9 افراد رپورٹ ہو چکے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ بارش سے گرمی کی شدت میں کمی، موسم خوشگوار۔ نیپرا نے 25 کلو واٹ اور اس سے کم سولر صارفین کے لیے نیپرا سے لائسنس کی شرط ختم کر دی۔ وزیر پاور اویس لغاری کی خصوصی ہدایت پر پاور ڈویژن نے نیپرا کو خط لکھا تھا۔ پاور ڈویژن نے 25 کلو واٹ اور اس سے کم سولر صارفین کے لیے نیپرا سے لائسنس ختم کرنے کی درخواست کی تھی۔ نیپرا نے پاور ڈویژن کے خط کے بعد سولر صارفین کے لیے لائسنس کی شرط ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت خلیج تعاون کونسل کا ہنگامی مشاورتی اجلاس۔ عرب میڈیا کے مطابق اجلاس میں مشترکہ طور پر کام کو مزید مضبوط بنانے اور بحرانوں سے نمٹنے کے طریقہ کار کے لیے مربوط حکمت عملی تیار کرنے پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، کویت کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد نے شرکت کی۔ اماراتی وزیر خارجہ نے کہا کہ خلیجی ممالک کی سلامتی ایک دوسرے سے جدا نہیں، خلیجی تعاون کونسل کے تمام ممالک کا مشترکہ دفاع ناگزیر ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 11:30 بجے طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ملکی معاشی صورتحال سمیت اہم امور زیر غور آئیں گے۔ وفاقی کابینہ کو خطے میں امن کے قیام سے متعلق پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ کر دیا۔ لبنان میں اسرائیلی حملے میں 3 امدادی کارکنان سمیت 5 افراد شہید ہو گئے۔ لبنان کے وزیر اعظم نے کہا کہ جنوبی لبنان میں سول ڈیفنس کے اہلکاروں کو اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنانا نیا جنگی جرم ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا منگل کے روز لبنان میں حزب اللہ کی بڑی سرنگ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ لبنان میں اسرائیلی حملے۔ بحیرہ عرب میں امریکی افواج کی ناکہ بندی جاری۔ امریکی افواج نے بلو سٹار 3 نامی جہاز کو روک کر تلاشی لی۔ شبہ تھا کہ تجارتی جہاز امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایرانی بندرگاہ جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی افواج نے یقین دہانی کے لیے اسے روکا اور اس کے بعد جہاز ایران کی بندرگاہ نہیں جائے گا، اسے چھوڑ دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکہ مشرق وسطی میں ناکہ بندی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب تک 39 جہازوں کو ری ڈائریکٹ کیا گیا ہے۔ امریکہ کے صرف 34% ووٹرز امریکی صدر ٹرمپ کی کارکردگی سے مطمئن۔ رائٹرز اور اپسوس کے سروے کے مطابق پسندیدگی کی شرح مزید گر گئی۔ گزشتہ سروے میں یہ شرح 36% تھی۔ سروے میں ٹرمپ پر حملے سے پہلے کیا گیا ہے۔ پچھلے سال جنوری میں جب ٹرمپ نے عہدہ صدارت کا حلف اٹھایا تھا تو ان کی کارکردگی سے 47% امریکی ووٹرز خوش تھے۔ 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے اور اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرمپ کی ریٹنگ میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔
صومالی قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے بحری جہاز اونر 25 کے عملے میں سوار پاکستانیوں کے اہل خانہ پریشان۔ جہاز کے عملے میں 10 سے زائد پاکستانی شہری قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال ہیں۔ 21 اور 22 اپریل کو 2 الگ الگ جہازوں کو صومالی قزاقوں نے یرغمال بنایا۔ یورپی نیول فورس کا کہنا ہے کہ وہ صومالیہ کی فورسز سے رابطے میں ہے اور قزاقی کے دونوں واقعات کی معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ یورپی نیول فورس کا کہنا ہے کہ وہ مغربی بحیرہ ہند میں 2008 سے قزاقوں سے نمٹنے کے لیے متحرک کردار ادا کر رہی ہیں اور جہازوں کو محفوظ گزرگاہ فراہم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ کمبوڈیا میں 54 غیر قانونی تارکین وطن پاکستانی زیر حراست۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ غیر انسانی سلوک کا سامنا ہے، بدترین زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ڈی پورٹ کرنے کے لیے رشوت مانگی جاتی ہے۔ حکومت پاکستان سے مدد کی اپیل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی سفارت خانے نے زیر حراست پاکستانیوں کے لیے کونسلر رسائی مانگ لی ہے، وطن واپس لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانی کے چیئرمین آغا رفیع اللہ کا بھی اظہار تشویش۔ پاکستانی شہریوں کی بحفاظت وطن واپسی کا مطالبہ۔ ڈھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر پیر کے روز بجلی کے بریک ڈاؤن کے بعد کراچی شہر میں پانی کی سپلائی پر اثرات برقرار۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق شہر کو 12 کروڑ گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ متبادل لائنوں کے ذریعے شہر کو پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ بجلی کی بندش اور پانی کے بیک پریشر کے باعث 3 لائنیں متاثر ہوئی تھیں۔ لائن نمبر 1 اور نمبر 2 کی بحالی جمعے تک متوقع ہے۔ بلوچستان میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے مطابق تقریباً 7 لاکھ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں، جن میں بڑی تعداد موٹر سائیکلوں کی ہے۔ تاہم ہزاروں گاڑیاں تاحال مالکان کے نام منتقل نہیں ہوئیں۔ مسئلے کے حل کے لیے بلوچستان حکومت کی خصوصی ٹرانسفر مہم جاری۔ ٹرانسفر فیس مکمل طور پر معاف کر دی گئی۔ شہریوں نے حکومتی اقدام کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ ایکسائز میں عملے کو بڑھایا جائے۔ پنجاب میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے مبینہ مقابلوں میں ایک بار پھر تیزی آ گئی۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں ایک ہی روز میں 5 مبینہ مقابلے، 11 ملزمان مارے گئے۔ پولیس کے مطابق لاہور میں 6 ملزمان مارے گئے۔ مبینہ مقابلے ڈیفنس، اقبال ٹاؤن اور چونگ میں ہوئے۔ شیخوپورہ میں CCD اور اشتہاری ملزمان کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 3 ملزمان ہلاک ہوئے۔ ساہیوال میں بھی CCD سے مبینہ مقابلے میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ اور HBL PSL کے ایلیمنیٹر 1 میں آج حیدرآباد کنگز مین اور ملتان سلطانز کی ٹیمیں لاہور میں مد مقابل ہوں گی۔ میچ جیتنے والی ٹیم 1 مئی کو اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کرے گی۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور مائیکرو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔